तुमने ये क्यों नहीं बताया कि तुम्हारा कोई दोस्त है? ये दमिश्क का रास्ता नहीं है। तुम कौन हो? शांत हो जाओ, शांत। तुम्हें उस कुएं से निकालकर पहाड़ की चोटी पर मारने के लिए नहीं लाया। रास्ते में कुछ टेम्पलर सैनिक थे, इसलिए मैंने इस रास्ते को चुना। तुमने इसे क्यों किया? मैंने वादा किया था कि मैं इसे अंत तक ले जाऊंगा। इस धरती ने उन मुसलमानों को बहुत देखा है जो ईसाइयों की रक्षा करते हैं, लेकिन आज मुसलमान की रक्षा करने वाला ईसाई।
Karatekin. ووجدك ضالا فهدى.
امیر قطب الدین نے خدمتگاروں سے کہا، یہ کون سا طریقہ ہے مہمان نوازی کا کہ میزبان غائب ہے؟ امیر قطب الدین کا لہجہ تحقیر آمیز تھا۔ صلاح الدین ایوبی نے اپنے خدمتگاروں کو پہلے ہی سمجھا دیا تھا کہ انہیں اس سوال کا کیا جواب دینا ہے۔ ہمارے امیر ہر شخص کے ساتھ کھانا نہیں کھاتے۔ امیر قطب الدین بن حسان پیچ و تاب کھا کر رہ گیا۔ پھر اس نے خدمتگاروں کو انتہائی درست لہجے میں مخاطب کرتے ہوئے کہا، اپنے امیر کو جا کر بتا دو کہ ہم کھانے سے پہلے شراب پینے کے عادی ہیں، فوری طور پر ہمارے لیے بہترین شراب کا انتظام کیا جائے۔ محترم مہمان کو معلوم ہونا چاہیے کہ ہمارے امیر شراب کو حرام سمجھتے ہیں اور اس جرم کی سزا کوڑے مار کر دی جاتی ہے جس میں امیر و غریب کی کوئی تحسیس نہیں۔ ایک خدمتگار نے ادب کے ساتھ جواب دیا، مگر اس کے لہجے سے ایک مسلمان کا وقار جھلک رہا تھا۔ یہ سن کر امیر قطب الدین کا غصہ اور بھڑک اٹھا۔ اس نے چیخ کر کہا، اپنے امیر سے کہو کہ ہم اسی وقت اس سے ملنا چاہتے ہیں۔ دوسرے امیر نے معذرت خواہانہ لہجے میں جواب دیا، ہمارے امیر بہت ضروری سرکاری کاموں میں مصروف ہیں، یہ ملاقات 3 دن بعد ہو سکے گی۔ امیر قطب الدین اور اس کے فوجی خدمتگاروں نے اس طرح کھانا کھایا کہ جیسے وہ بھیک میں دی ہوئی غذا کھا رہے ہوں۔ دوسرے دن امیر قطب الدین نے صلاح الدین ایوبی سے ملنا چاہا، مگر اسے جواب دیا گیا کہ 1 دن گزر گیا، ابھی 2 دن باقی ہیں۔ امیر قطب الدین کا غصہ اپنے عروج کو پہنچ چکا تھا۔ اس نے صلاح الدین ایوبی کی خدمتگاروں سے کہا، اپنے امیر کو جا کر بتا دو کہ ہم حلب واپس جا رہے ہیں اور اس طرح ہماری واپسی کے نتائج بہت ہی خطرناک ہوں گے۔ تھوڑی دیر بعد ایک خدمتگار نے قطب الدین بن حسان کو بتایا، ہمارے امیر فرماتے ہیں کہ اگر آپ جانا چاہتے ہیں تو تشریف لے جائیں، سپاہی آپ کو دمشق کی سرحد تک بحفاظت چھوڑ آئیں گے۔ اب امیر قطب الدین بن حسان کو اندازہ ہو گیا تھا کہ بات بہت زیادہ بگڑ چکی ہے، مگر وہ اتنا مجبور تھا کہ صلاح الدین سے ملاقات کیے بغیر حلب واپس نہیں جا سکتا تھا۔ پھر تیسرے دن صلاح الدین نے امیر قطب الدین حسان کو تنہا کمرے میں بلایا۔ امیر قطب الدین کے چہرے پر غیظ و نفرت کا رنگ نمایاں تھا، مگر صلاح الدین ایوبی کے ہونٹوں پر ایک مخصوص مسکراہٹ تھی جس میں طنز و حقارت کی بجائے صبر و تحمل کی جھلک موجود تھی۔ خلاف عادت صلاح الدین ایوبی امیر قطب الدین کے احترام میں کھڑا بھی نہیں ہوا۔ سلطان ملک صالح کے سفیر خاص کو اب بخوبی اندازہ ہو گیا تھا کہ صلاح الدین اسے مسلسل نظر انداز کر رہا ہے، اسی لیے وہ بھی کھڑا رہا اور اس نے اپنی حالت وہ خط صلاح الدین کی طرف بڑھایا جو حلب کے تمام امراء کے مشورے سے تحریر کیا گیا تھا۔ اسے پڑھ کر فوراً جواب دے۔ امیر قطب الدین حسان نے صلاح الدین کو اس طرح مخاطب کیا جیسے کوئی آقا سخت نفرت و غیظ کے عالم میں اپنے غلام کو پکار رہا ہو۔ صلاح الدین نے مسکراتے ہوئے امیر قطب الدین کے ہاتھ سے خط لیا اور بیٹھے بیٹھے بلند آواز میں خود ہی پڑھنے لگا، جن تلواروں نے تجھے مصر کا مالک بنایا تھا وہ ہمارے ہاتھوں میں ہیں، اور جن نیزوں کی مدد سے تو مصر کی عمارتوں پر قابض ہوا وہ ہمارے کاندھوں پر ہیں۔ جن لوگوں نے تجھے مصری لشکر سے بچایا تھا اب وہ تجھے دمشق سے نکالیں گے۔ اگر تو اپنے خاندانی حیثیت بھول گیا ہے تو ہم تجھے یاد دلائیں کہ تو سلطان نور الدین زنگی کے غلاموں میں ایک ادنا غلام تھا اور تجھ پر اپنے آقا زادے کی اطاعت فرض تھی۔ خط پڑھنے کے بعد صلاح الدین نے ان مہروں کو بہت غور سے دیکھا جو خط پر ثبت کی گئی تھیں۔ یہ مہریں حلب کے امراء کی تھیں اور ان میں کوئی مہر سلطان ملک صالح کی نہیں تھی۔ تو نے خط پڑھ لیا؟ امیر قطب الدین بن حسان کا لہجہ بدستور ذلت آمیز تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ حلب کا میں رخ کروں تو اپنے گھوڑوں کی لگامیں مصر کی طرف موڑ لے۔ صلاح الدین نے فوری طور پر کوئی جواب نہیں دیا، پورے اطمینان کے ساتھ اس خط کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کرتا رہا۔ والی مصر کا یہ طرز عمل دیکھ کر امیر قطب الدین بن حسان اپنا سارا غصہ بھول گیا تھا اور حیرت کی شدت سے آنکھیں پھٹ گئی تھیں۔ پھر جب اس کی یہ کیفیت زائل ہوئی تو امیر قطب الدین بن حسان نے وہی ذلت آمیز رویہ اختیار کیا اور صلاح الدین ایوبی کو بدترین گالیاں دینے لگا۔ والی مصر نے انتہائی ضبط و تحمل سے کام لیا اور اپنے خدمتگار کو آواز دی۔ دوسرے ہی لمحے ایک دراز قامت اور مسلح خدمتگار حاضر ہوا اور اپنے فرما روا کی طرف دیکھنے لگا۔ وہ والی مصر کے حکم کا منتظر تھا۔ صلاح الدین ایوبی نے اپنا زاویہ بدلا اور کھڑا ہو گیا۔ اس کے چہرے پر ناگواری اور تلخی کا رنگ نمایاں تھا۔ تم لوگوں نے میرے ساتھ جو ظالمانہ بلکہ کافرانہ رویہ اختیار کیا ہے، اس کی کم سے کم سزا یہ تھی کہ میں تمہارا منہ کالا کر کے دمشق کی حدود سے نکال دوں، اور زیادہ سے زیادہ یہ کہ تمہاری گردن کاٹ دوں اور تلوار کی نوک سے پیشانی پر تحریر کر دوں۔ یہ تمام امراء کی طرف سے لکھی ہوئی خط کا جواب ہے۔ اتنا کہہ کر صلاح الدین ایوبی کمرے سے جانے لگا، پھر یکا یک پلٹا اور امیر قطب الدین بن حسان کو انتہائی تلخ لہجے میں مخاطب کر کے بولا،
اپنے اعلیٰ نصب ساتھیوں کو بتا دینا کہ آئندہ اس غلام زادی کی زبان نہیں تلوار بات کرے گی۔ یہ کہہ کر صلاح الدین تیزی کے ساتھ کمرے سے نکل گیا اور امیر قطب الدین بن حسان پر سکتے کی اتنی شدید کیفیت طاری ہو گئی کہ وہ پتھر کا انسان نظر آنے لگا۔ پھر جیسے ہی امیر قطب الدین دمشق کی حدود سے باہر نکلا، ایک بر گرفتار قاصد داخل ہوا